ووصف في الكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد أمانة محمد ديانة محمد صداقة محمد صل على شرافة محمد عزة محمد مقام محمد صل على بيان عنوان قرآن سيرة سورة محمد صل على حسن جمال كمال محمد صل على شان رسالة نبوة منصب محمد صل على جسم جروح جسد محمد صل على أذن نذر فكر فقر محمد اللهم صل على هدية رزق محمد صل على حياء أداء وفاء محمد صل على أهد محمد بدر محمد صل على هذين بدر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے انتہائی قابل صبر محترم مکرم ذی قدر ذی وقار مخلص موحد مسلم اور مسلمان ساتھیوں، تساں حضرات کے سامنے اللہ رب العزت دی ذات عالیہ بزرگ و برتر دی کتاب عالیہ رفعت و منقبت شان و عزت ہدایت دا مرکز
قرآن پاک دے وچوں ایک حصہ رب العالمین کائنات دے رب دی مدد اور توفیق و منت و احسان و فضل دے نام تلاوت کیتے اور ساری کائنات دے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان تمہارے سامنے ذکر کیتے۔ میرے واجب الاحترام جڑے ویلے محمد عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نبی اسم مبارک آوے، جڑا بندہ محبت دے نال چا آکھے صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دے دل دے اندر ایک چاہت ہوئے کہ میں محمد عربی دے نال محبت کرن دی وجہ کو ضرور پڑھنا، ان کو اللہ نو انعام عطا فرمائیں۔ کتنا نو انعام؟ پہلا انعام ان دے نامہ اعمال دے اندر 80 سال دی مقبول عبادت لکھ چھوڑے گئے، اور دوسرا انعام کہ جتنا تواڈے عبادت ہے نا، جتنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، ساری چیزاں جتنا عبادت ہے تو آپ کو یقین کوئی نہیں اپنی عبادتیں دے ہوتے کہ آیا این حیثیت دیاں اسالیاں عبادتیں ہیں کہ اللہ اپنی دربار دے اندر قبول فرما دے گئے۔ کوئی چیلنج کر سکتے، دعویٰ کر سکتے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث نہیں دعویٰ کر سکتا، نہیں دعویٰ کر سکتا، مگر میں بھی آگا جڑا بندہ محمد رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود چا بھیجے، اللہ دا چیلنج تے دعویٰ ہے میرا بندہ میرے محمد تے درود پڑھنا تیرا کام میں تے قبول ہے، یہ اعلان فرما ہونا اللہ کے ذات۔ کتنا فائدے؟ دو فائدے، ویسے کا بے شمار فائدے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، ایک صاحب آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جڑے ویلے نماز عبادت تہجد تو فارغ ہوندا، ایک گھنٹہ ذکر اذکار دے اندر مصروف رہ گندا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنا، اللہ دیاں تحمیداں بیان کرنا، اللہ دیاں بزرگیاں بیان کرنا، اللہ دی حکومت دا تذکرہ کرنا، اللہ دی بادشاہی دا تذکرہ کرنا، اللہ دے فیصلے دا تذکرہ کرنا، اللہ دے آسمان دو نظر اٹھا کے اللہ دیاں نعمتاں دے درائے دینا، زمین تے نظر جا کے زمین آلیاں اللہ دیاں نعمتاں دے درائے دینا، انسان دے درائے دینا، کیڑے مکوڑے عشرات الارض دے درائے دینا، اللہ دی مخلوق دی زیارت کرے درائے دینا، نال اے بھی اعلان کرنا، الذین یذکرون اللہ السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
پیا ذکر، میں بیٹھا ذکر، میں آرام فرما ہاں ذکر، پہلو تے بل لیٹیا پیا ذکر، ہر حالت میری ذکر دے اندر گزر رہی ہے۔ اور میں کیا کریں گا؟ اللہ دے آسمانوں تے غور کریں گا، اور زمین دی مخلوق تے غور کریں گا، پرندے تے غور کریں گا، کیڑے مکوڑے تے غور کریں گا، تیری قدرت تے غور کریں گا۔ ان دے بعد میں کیا آتا؟ ربنا میری کرنی چاہیے، اولاد میں دیتے تے شکر بھی میرا ادا کرنا چاہیے، رزق میں دیتے شکر بھی میں اللہ دا عطا کرنا چاہیے، متھا میں بنائے جھکنا بھی میرے کو چاہیے، ہاتھ میں بنائے یہ ہاتھ بھی میرے سامنے اٹھنے چاہیے نا۔ لہذا یا اللہ اے تیری نعمتاں بے فائدہ تے بیکار نہیں بنیاں، بلکہ یا اللہ اللہ پاک فرمے دل میرا بندہ اتنا تعریفاں پیا کریں نہیں، اتنا تعریفاں پیا کریں نہیں، اے تدسیاں تو منگن کری چیز چاہ نہیں۔ اتنا تعریفاں کوئی نہ کوئی مقصد ہوندے نا، بندہ کہیں پر ہوندے نا، اگر کوئی کام نہ ہوئے تو بندہ اتنا اندھی عزت احترام نہیں کرتا، لیکن اگر کم سبب دیا گیا ہوئے ان ویلے ہی جوان دا انداز اپنا ہوندے، اتنا ہی اپنے والدین کی بھی عزت نہیں کرتا جتنا لالچ دے اندر آ کے جب کولو کوئی چیز گھننی ہوئے یا کوئی چیز کٹوانی ہوئے تو یہ بالکل لالچی بن کے پیش آتے۔ حالانکہ یہ جہاں انداز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ پاک فرمائے ظاہر باطن سچا رکھ، ظاہر باطن سچا رکھ کے میرے کو مانگ میں دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما لوں۔ بہرحال صحابیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک پہ پوچھ دے میرا بندہ اتنا تعریفاں کیوں پیا کریں نہیں، کیا منگل چاہ نہیں؟ بندہ کیا دے فقنا عذاب النار، اللہ ایو کچھ منگل چاہنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ میں اتنا تعریفاں وجہ قلوبیاں کریں گا، اتنا حمداں وجہ قلوبیاں بیان کریں گا، میرا اللہ میرا ایک مطالبہ ہے میرے سارے گناہ معاف فرما دے، اور دوجا مطالبہ ہے میری موت ایمان دے آئے، اور تیجا مطالبہ ہے میں کو قیامت لیوار نیکوکار لوگیں دے نال اٹھانی ہے، اور چوتھا مطالبہ میرا ہے ربنا فقنا عذاب النار۔ چوتھا مطالبہ ہے اللہ جڑے ویلے اتنا نعمتاں کریں گا میں، یعنی موت سوکھی کر دیتی، قبر دا جہان بھی سوکھا کر دیتا، آخرت دی حاضری بھی سوکھی کر دیتی، اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیتا، محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیدار بھی نصیب فرما دیتا،
اپنی نعمتاں بھی نصیب فرما دتیا سارا کچھ نصیب فرمایا یا اللہ میرا مطالبہ ہے چوتھا انعام ایک کر اساں کو جنت دا مالک بنا دے سبحان اللہ اتھوں کہندا نتیجہ یہ اللہ دی یاد دا نتیجہ ہے جڑا بندہ ہر ویلے ہر وقت ویسے بھی توجہ ہے نا مسلمان بندے نے ایک بڑا عجیب جملہ محدثین علماء لکھے اگر مسلمان بندہ ایک سیکنڈ بھی اپنے رب کو بھول گئے تے انہیں سمجھو انہیں گمراہی دے چاند شروع تھی گئے اصلا سال ہاں سال اپنے رب کو یاد کیتا ہی نہیں بڑا عجیب جملہ آکھیا محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی دے اندر کہ مسلمان بندہ ایک سیکنڈ بھی اپنے رب کو بھولا نہیں کہ گمراہی شروع تھی گئی کیوں ان کی وجہ توجہ تھوڑا نقطہ ہے زبردست اللہ پاک نے فرمایا ابلیس شیطان توجہ میں یاد آ گئی گال ابلیس اسجدوا لآدم باقی فرشتوں نے آرڈر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کرو اللہ پاک فرمیندے فسجدوا سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سجدہ فرمایا اے سجدہ سجدہ تعظیمیہ اے سجدہ پہلی شریعت دے اندر جائے گا آج دی شریعت محمد عربی دی شریعت دے اندر اس سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گئے متا سمجھو قرآن تو ثابت ہے مگر قرآن تو ثابت پہلی امتیں واسطے آہوں اے منسوخ ہو گیا لہذا اپنے مضمون تے والا سجدہ کرو فرشتے سارے سجدہ کیتا مگر اللہ ابلیس سے شیطان نے انکار کر دیتا ابا واستکبر وکان من الکافرین فرشتے سجدہ کیتا شیطان نے انکار کر دیتا ابلیس نے انکار کر دیتا اللہ پاک فرمیندے نا جڑے ویلے ساڈا انکار کیتا گناہ اساں کو کافر بنا دیتا آج کتنا انکار کیا تھے اگر کفر کا آپ کو جا کے بندے ناراض تھی نہ رہے ہو یار تو مسلمان کو کافر رکھے تو نماز کا انکار کرے مسلمان روزے کا انکار کرے مسلمان تہجد کا انکار کرے مسلمان حج کا انکار کرے مسلمان تو خصوصاً صدقہ زکات کا انکار کرے مسلمان عشر پیتی میں تھے دانے نہیں بکتے پریشانی ہے تاہی ایک کریں آگے جا مسجد دے اندر اعلان کر رہی یار میں ایک پاک اللہ کو نام تو دیوان چاہتا تو اعلان کر دے انشاءاللہ رہن 4000 پورا نہ تھی تو میں کوئی کاری صاحب نہ آکھا ہے جب تو صحیح حالت دے اندر رہ گئے تو بنی اسرائیل دی قوم والی کار 40 سال دا عرصہ میدان تی دے اندر زمین تھی کہ مر گئے مگر اللہ دے حکم تے عمل نہ کیتا ہوں گے ساڑھے توڑا ایجو حال ہے جی اصلا تسا میں بھی بچ شامل آئیں گے یہ نہیں کہ میں معاشرے کے باہر ہاں میں کوئی فرشتہ ہاں میں بھی توڑے نکا زمیندار ہاں میں بھی زمین رہندا میں بھی کاشت کرندا میں اپنے خلاف کی گال کیا کرندا صرف توڑے خلاف گال نہیں لہذا میرا بھائی ناراض تھیمن کی گال نہیں یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے اصل کتنا عشر کھا گئے ہیں پوچھو ایک مان سکتے سے اللہ بھی مان دیتے وہ ایک مان منگے سے دینا واسطے تیار نہیں مونتے اللہ پنوی تری مان دیتے ایک آدھے مان دے پوچھو لیکن اساں جی اللہ نے حق کھوسو کہ اساں دنیا میں انہیں زمین تھیسو اور آخر کے میدان دے اندر بھی انہیں زمین تھیسو توجہ کر ابلیس نے انکار کیتا ابلیس نے انکار کیتا ابا واستکبر وکان من الکافرین جڑے ویلے انکار کیتا ابلیس نے شیطان نے اللہ
کیا دے توجہ طلب اساں اپنے جملے تے والو سن ابلیس دے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین میرا اللہ ایک کام کو قیامت تک مہلت دے دے میاں میرے اتے موت اللہ فیصلہ نہ آویا میں قیامت تک زندہ رہ بنا اللہ پاک فرمیندے نا وانذرنی الى یوم یبعثون اسا قیامت تک ابلیس سے شیطان مہلت دے دی میاں مہلت مل گئی ہن آدھے اللہ تیری عزت شان دی قسم میں سارے کو گمراہ کرے ساں کیا کرے ساں میں سارے کو گمراہ کرے ساں لہذا اللہ پاک نے کیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان شیطان تو بھی زور لا دل لا جڑے میدے بندے ہوئے نا تیری حکومت انہیں دے اٹھے نہ چل سی کیا تھی سی میدے بندے دے اٹھے تیری حکومت نہیں چل سکتی ہوں توجہ کر اپنی مسئلے اور اپنی گال تے یاد رہا جڑے ویلے تیرا دل اللہ دے ذکر تو غافل ہویا تیرے دل دے اندر شیطان آ گیا رحمان دی محبت چلی گئی ہوں جندہ مہمان شیطان بن بنجے بھائی جان اون ہدایت دے اسی عمریہ دے پاسے ویسی عمریہ دے پاسے ویسی نا جندہ بھرا شیطان بن بنجے وہ بندہ گمراہ تھی سی نا ہاں جڑا بندہ ہمیشہ اپنے رب نو یاد رکھے سویرے تا رب یادے دوپہرے تا رب یادے عصرے تا رب یادے مغربے تا رب یادے عشاء تا رب یادے اور عشاء دو بعد جڑے ویلے سنتی دے حدیث سنا دے سن مسلمان بندہ آسانی دیکھ حدیث پاک دی محمد پاک دی شریعت دی آسانی دیکھ محمد پاک دا احسان دیکھ تو تا قبلہ ہی تو تا دیوانہ ہی تو فراڈ کرے تا نام محمد پاک دا تو چوڑیاں کرے تے کلمہ پہ جاندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہ عبدال دے اندر کمی کرے تا نام سنت دا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو کھین دے اندر پانی ملاوے تا نام محمد پاک دی سنت دا تو اپنی مرضی دے نال دین تے عمل کریں گا رہے ونی جمیں تیرا دل لگے جمیں تیرا ضمیر آگے جمیں تیرا مزاج آگے جمیں تو آپ آگے اویں تو عمل کریں گا رہے ونی مگر دعویٰ تیرا ایک ہوئے کہ میں تاہوں سچا مسلمانا ایک نہیں تھی سکتا وہ بندہ جو تو محمد دی سنت رکھ رہی کھڑی کا کم از کم انجلال چرک لہذا جڑے ویلے رحمان نال تعلق بڑھیا ہن ہر ویلے یاد کہندی رحمان دی وہی جوان پڑھ نمازاں پڑھ گیا ایک بہت زندگی گزارن دا اصول حدیث پہ رسندی ہے میں نہیں پہ رسندہ ایک محمد دی حدیث میں سمجھو میں محمد دا نائب اور قاصر بن کے محمد دی گال توڑے تک پہ پچھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں توڑی آسانی ہے جوان پڑھ نمازاں پڑھیاں انہیں عشاء دی نماز پڑھ گئی دی سی آرام فرماؤ گئے ویسے بھی شریعت دا مسئلہ ہے عشاء دے بعد زیادہ بان دی گنجائش نہ کرو اللہ پاک دی طرفوں ناراضگی دا سبب بنویں دے ہاں قرآن پڑھدا دے تھئی خیرے دینی محفل دے اندر دے تھئی خیرے مگر دنیا دے اگر کم بھی کریں گئی کوئی لوگ لڈو کھیلن چھوڑ
کر دینا، کوئی لوگ ڈرامے دیکھن شروع کر دینا، کوئی لوگ فلماں دیکھن شروع کر دینا، کوئی لوگ تاش کھیلن شروع کر دینا، کوئی لوگ بلن کھیلن شروع کر دینا، کوئی کچھ پہ کریں، کوئی کچھ پہ کریں۔ ہاں عشاء تو بعد قرآن پڑھن دی تا اجازت ہے، عشاء تو بعد قرآن دا علم حاصل کرن دی تا اجازت ہے، عشاء تو بعد نوافل پڑھن دی تا اجازت ہے، عشاء تو بعد غریبیں دی امداد کرن دی تا اجازت ہے، عشاء تو بعد مسکین تے ضرورت مند دے گھر کھانا تے راشن پہنچاون دی تا اجازت ہے، عشاء تو بعد اپنے گناہ سامنے رکھ کے، اپنے اعمال سامنے رکھ کے، اپنی بےمانیاں تے کھول سامنے رکھ کے، اپنا سودی لین دین سامنے رکھ کے، اپنا فراڈ سامنے رکھ کے، اپنے گناہ سامنے رکھ کے، اپنے رب دے سامنے منگن دی اجازت ہے، رومن دی اجازت ہے، چھوٹیاں پھیلاون دی اجازت ہے، عرضیاں کرن دی اجازت ہے، گڑ گڑاون دی اجازت ہے۔ یا اللہ میں بڑا گناہگار، میں بڑا گناہگار، میں بڑا گناہگار، میں سارے گناہ سامنے رکھ کے پیادا، یا اللہ انہیں دے قلم تو جو پھیر دے اگلے گناہ میں نہ کر سا۔ سبحان اللہ۔ مگر جڑے غلط کام ہونا انہیں کو بہترین بندہ جلدی سو منے، انہیں وجہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی قوم رات دا لیٹ سوندی ہے اور سویرے نماز صبح دی نصیب نہیں تھیندی، لیٹ اٹھدی ہے، سب زہرے لیٹ سو لیٹ اٹھو نیندری پوری نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھر دے وچوں نحوست کو کوئی نہیں روک سکتا، جنہیں نحوست اوسی بے برکتی آوے سی، نحوست اوسی شیطان گھر کر ویسی، نحوست اوسی کاروبار بے برکت اٹھ ویسی، نحوست اوسی اولاد نافرمان تھی ویسی، نحوست اوسی گھیری نافرمان تھی ویسن، نحوست اوسی گھر والی نافرمان تھی ویسن، نحوست اوسی انسان ارادہ سدھے کام دا کرے سی مگر وہ کام سدھا کدے ہی نہیں سی سکتا، کیونکہ جڑے ویلے تو آپ سدھا نہیں پیا چلدا اللہ دی رحمت تیرے نال کیویں صحیح معاملہ کرے، اللہ دی رحمت تیرے نال ہے، جیویں تو ہو سے انہیں اللہ کا فیصلہ ہو سی، تو صحیح تے اللہ دے فیصلے بھی تیرے ہوتے صحیح ہو سن، اگر تو فراڈی بن گئے سے تے اللہ پاک دے فیصلے بھی تیرے ہوتے کو ہو جائے آنا شروع تھی گئے سن۔ لہذا توجہ ایک جوان نماز پڑھی 5 ٹائم، عشاء دی نماز بھی پڑھ بیٹھا، ہن آرام کریں گا پیا، صبح دا ٹائم ہو گیا، مؤذن اذان دیتی، یا صبح کو تو پہلے بہن پہ تیرے اگر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گیا اے جوان، کیا کیتا تہجد دی نماز بھی پڑھ گئی 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعت یا 14 رکعت یا 16 رکعت، بھائی جان اندی کوئی عادت کوئی بننا نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہوئے حدیث پاک دے اندر آیا توجہ طلب مسلمان بندہ تو یاد نہیں میری بیوی نے کہ میں نے کہا میں تے کو ایک نیک مئی دی مثال سناواں، امی عائشہ صدیقہ طیبہ رفیقہ زوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار ایجی آیا رہا، عشاء دی نماز تو بعد 2 رکعت نماز نفل دی نیت پہ کریں دی، کون اسادی توڑی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز تو بعد 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر کے جڑے ویلے پہلی رکعت شروع کی تھی سورۃ بقرہ شروع کی تھی، سورۃ بقرہ ختم، آل عمران شروع کی تھی، آل عمران ختم، نساء شروع کی تھی، نساء ختم، مائدہ شروع کی تھی، مائدہ ختم، انفال شروع کی تھی، انفال ختم، انعام شروع کی تھی، انعام ختم، توبہ شروع کی تھی، توبہ ختم، یونس شروع
یونس ختم، ہود شروع کیتی ہود ختم، یوسف شروع کیتی یوسف ختم، رات شروع کیتی رات ختم، ابراہیم شروع کیتی ابراہیم ختم، حجرات شروع کیتی حجرات ختم، بنی اسرائیل شروع کیتی بنی اسرائیل ختم، کاف شروع کیتی کاف ختم، مریم شروع کیتی مریم ختم، طٰہٰ شروع کیتی طٰہٰ ختم۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی پڑھدی ویندی ہے، انبیاء شروع کیتی، زلزال شروع کیتی، مومنون شروع کیتی، نور شروع کیتی، فرقان شروع کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی گھر والی پڑھدی ویندی ہے، حتیٰ کہ ہکا رکعت دے اندر اجن کھڑی ہے، حضرت بلال صبح دی اذان دے شروع کر دتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جی عورت پیش کر سکتے ہیں، ایو جی عورت دے ہوتے بھی اگر تو میں اپنی زبان استعمال کروں، ایو جی کافر تک دنیا دے اندر پیدا ہی نہیں تھی سکتا۔ اللہ کی قسم قرآن بھی آ دے یار، اتنا اللہ راضی تو میں 100 دفعہ جاموں غلامی سارے کی ایک رات رہا عملے نہیں تھی سکتا تھی سکتے بھائی، کوئی دعویٰ کر سکتے بھائی میں پوری رات نوافل پڑھا، ایک کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ ہوں مئی کو اسا اپنی زبان دے نال اگر غیر مسلم آکھ دیوں اساں دے نسلیں دے اندر بھی اسلام نکلے سی، اتنا نوسط اللہ جملہ ہے۔ درود شریف پڑھ